ایک دوست جنہوں نے کمنٹس کیا اللہ آپ کو ہدایت دے، اور وہ دوست کہنے لگے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی اور کہنے لگے کہ ہاں جی بابا جی اپنا جو ہے نا وہ پکا تے فلانا الحمدللہ مجھے خود کو ذاتی طور پر ان چیزوں سے نفرت ہے، اور الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پلیز آپ یہ دنیا اور ہے. اب میرا بھائی یہ چادر ہے اور یہ ہم مئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سخت گرمی ہے. میرا بھائی یہ جیکٹ ہے، سخت گرمی ہے. میرا پتر، میرا بھائی کبھی یہ پہن کے دیکھیے گا. اور میں نے بابا سے پوچھا بابا آپ کیوں؟ بابا یہ جیکٹ، یہ پھر گمچا، پھر اوپر ایک رومال، نیچے کپڑے، پھر اوپر چادر. تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا میں نے اپنا گریبان ڈھکا ہوا ہے. انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے نا. تو میں نے اپنا گریبان جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے. تو آج ہمارا بہت زبردست ٹاپک ہے، باتیں معرفت کی ہیں یہاں پر. وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ٹاپک یہ ہے کہ بہت سے عالم دین آئے، بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. اور آج ہمارا ٹاپک وہ ہے، وہ کتنی کتابیں ہیں اور کس نے کیا لکھا اور کیوں لکھا. آج ہم وہ اپنا گفتگو کرنے لگے ہیں. پھر ویڈیو سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے، کسی پہ تنقید نہیں ہے، ہاں تنقید نہیں ہے کسی پہ، اصلاح ہے. یہ اصلاح ہے. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کر لیں، نہیں آتی اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے تو ٹھیک ہے، ویڈیو سے سائڈ پر ہو جائیں. اور پھر بھی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، انسان مکمل نہیں ہے. انسان کو بنایا ہی اپنا جو ہے غلطیوں کے لیے ہے. یہ جملہ نہیں کہنا. اچھا، ہاں، انسان کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے اور انسان پر یہ اسے فخر ہے. اللہ کو انسان پر فخر ہے اور اس نے چیلنج سے بنایا ہے انسان کو. ہاں لیکن وہ کہتا ہے کہ خود کو پہچان پھر مجھے پا. جب میں تجھے صلاحیت میں بنا سکتا ہوں تو پھر مجھے تو معبود نہیں مانتا جو تجھے میں خلق کر رہا ہوں. تیرے باپ دادا کو بھی میں نے خلق کیا تھا. اس مجھے سمجھاتا ہے. ان باتوں کو سمجھ جائے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطالبہ یہی رکھا ہے میں نے آپ کے سامنے. اس میں نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کسی پہ تنقید ہے. بات میں نے یہی جملہ پہلے دن رکھا ہے کہ بابا یہ جو دنیا میں بچپن سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ جو 786 ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہیں. تو مالک نے پاک سیدہ کا در بڑھا ہے، گھر بڑھا ہے. چونکہ ہم تو مدرسوں میں تو نہیں گئے، جاتے تو پھر ہم بھی ظاہر ہے اس سے بڑی بڑی باتیں بھی آ جاتی ہیں سامنے. تو اتنا پڑھے نہیں ہیں لیکن کچھ پڑھے ہیں. اور پڑھ اس طرح لیا ہے کہ وہاں تک آپ سے جایا نہیں جا رہا. پڑھ ہم نے اس طرح لیا ہے کہ جہاں آپ کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے تو ہمارا آغاز ہے. اب مصیبت ہے کہ مجھے آپ کو میں اپنے ساتھ میں لاتا ہوں، ہے نا، کہ نہیں یار آؤ مل کر تلاش کرتے ہیں. بے غلطیاں بندوں سے ہو گئی ہیں، محبت میں آ کے حسد میں آ کے کر بیٹھے ہیں، لیکن ان کی تلافی بھی تو ہو سکتی ہے نا. دروازہ تو توبہ کا کھلا ہوا ہے، تو کسی وقت بھی بنا کر سکتا ہے. ایک خوبصورت واقعہ ہے، چلو میرا دل ہے
کہ میں آپ کے گوش گزار ہوں، چونکہ دلیل پر، دعویٰ دلیل پر ہے، کوئی بھی دعویٰ ہے. ہمارا دین سچا ہے، ہمارے پاس جو کتاب ہے اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے نا. جو ہمیں آقا ملا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ مولا ہے محمد. اس بطول کے در کا ایک ادنا سا غلام ہوں میں، سگ ہوں تو ملنگ ہوں، وہ لیبر نہیں لگایا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی ہم سمجھیں اپنے آپ میں، ضد کا نام دین نہیں ہے، یہ اصلاح کے لیے ہے. جناب صالح علیہ السلام، آپ نے بخوبی نام سنا ہوا آپ کا، ذات نے حکم دے دیا جناب صالح کو بھی یہ 2 بستیاں جو ہیں، 2 علاقے، یہ تیرے ذمے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ آقا رحمت کل سے پہلے جو نبی پیغمبر آتے تھے، وہ مختلف علاقوں میں کوئی ایسے بھی تھے وہ اپنے گھر پہ نبی تھا، کوئی ایسے تھے وہ ایک شہر پہ نبی تھا، ہے نا. تو ساری دنیا پہ جو حکومت ہوئی، یہ چند ہوئی نا، نمرود کی ہو گئی، شداد کی ہو گئی، ہے نا. سلیمان بن داؤد کی آئی دنیا پہ. اس وقت دیکھو ملکہ بلقیس کا تخت تھا، بادشاہ زادی ہے، لیکن اللہ نے برداشت نہیں کیا کہ نبی کی ہوتے ہوئے، نر کی ہوتے ہوئے کوئی مستور حکومت کرے. تو جناب سلیمان بن داؤد نے باقاعدہ ملکہ بلقیس کا تخت منگا لیا اور اس کو اپنے عقد میں لے لیا. لیکن حکومت کس کی رہی؟ جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی، جس کا تخت پرواز کرتا ہے. تو وہ کارخانہ اللہ کے حکم سے ایسے ہی ہوا تھا. یہ اشرف اللہ نے مستور کو کنیز بنایا ہے، اور جو نر ہے اس کو اس نے حکومت دی ہے. جتنی نبوتیں آئیں، رسالتیں، امامتیں جو بھی آئیں، نر ہیں. کیوں؟ بطول کے درجے اور ہیں. جب ان کی ہوتے ہوئے پاور میں بڑھی ہے بطول وہ ہے کہ جس کے اسم کے حرفوں کی اللہ قسم کھاتا ہے بے عیب ہو کر، اور اللہ بے عیب کی قسم کھاتا ہے، عیبدار کی اللہ قسم نہیں کھاتا. یہ جو تم قرآن شروع ہم کرتے ہیں تو الحمدللہ، یہ جو لفظ للہ ہے، یہ اللہ قسم کھا رہا ہے، بطول کی لام کی، پھر وہ واللہ کی قسم کھاتا ہے، پھر باللہ کی قسم کھاتا ہے، پھر تلہ کہہ کے قسم کھاتا ہے. تو یہ چاروں حروف بطول کا مرکب ہیں، جن کی اللہ قسم کھاتا ہے، وہ بیب کی کھاتا ہے. کبھی وہ کہتا ہے مجھے قسم ہے ان چنگاریوں کی جو گھوڑوں کے ٹاپوں سے نکلتے ہیں، ہے نا. ہم نے باتیں سنی کہ کربلا میں تو اونٹ تھے، گھوڑے تو تھے ہی نہیں، ہے نا. تو پھر وہ کون سی چنگاریاں ہیں جن گھوڑوں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں؟ کوئی سواریاں تو تھی نا. پھر وہ کہتا مجھے قسم ہے، وہ جب کھڑے اٹھ کے ہنکار مارتے ہیں تو وہ جو ان کے نتھنوں سے پانی گرتا ہے، ہائے ہائے ہائے. اب گھوڑے کے ناک کے گرنے والے اسے پانی کی طہارت کے وہ قسم کھا رہا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جن کی سواریاں اتنی عظیم ہیں تو ان کی ہمسری ہم کر سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم جیسے تھے؟ نہیں. ان باتوں کو ہدایت میں لینا ہے. وہ اللہ کی آیتیں ہیں، وہ آیت عظمیٰ ہیں، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ ہیں اللہ کی نعمتیں جن کے لیے وہ تجھے سمجھانے کے لیے پورا قرآن اس نے قسمیں کھا کھا کر دیا. اب جو واقعہ دینا لگاؤ اس کو سمجھنا ہے. یہ قرآن کا واقعہ ہے، میں کسی ڈائجسٹ سے نہیں سنانا. میں نے ڈائریکٹ قرآن سے دیکھنا اپنا اپنا ہے، بینائی اپنی اپنی ہے. اور قرآن جو یہ سارے کا سارا اسرار ہے، یہ ایک عجب ہے، معجزہ ہے. اس میں اشارے دیے اس نے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹائپ کرنے والے ہوتے ہیں تو جج بیٹھا ہوا ایک تقریر فیصلہ دیتا ہے، تو جو اس کا ریڈر بیٹھا ہوا وہ شارٹ ہینڈ میں لکھ لیتا ہے، بعد میں اس کو پورا لکھ کر دیتا ہے. یہ قرآن شارٹ ہینڈ ہے پوری کائنات کا. اور جتنا بھی لمحہ صحیفے آئے
ज़बूर आई, तुरायत आई, अंजील आई, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई। तो ये खानदान सारे पाक हैं, इन नबियों की माएँ बतूले हैं, जिनकी गोदों में ये नबी पैगंबर रसूल आते हैं। पहले उस मयार को देखना है, हमने उस सच तक पहुंचना है कि वो हकीकत क्या है जो अल्लाह हमें देना चाहता है। अल्लाह के कसमें खा रहे उनसे पता ना ये बदतमीज होएंगे, तो ये मेरे चुने हुओं के साथ ही ऐसा करेंगे। वो जानता था तुम्हारी फितरतों को, हमारी को, है ना, इसलिए उसे समझाने के लिए ये हिदायत रखी है। सालेह अलैहिस्सलाम को कहा कि सालेह, ये दो इलाके ये तेरे सुपुर्द है, इनकी तूने हिदायत करनी, ये मेरा मालिक, हुक्म का पाबंद। अब एक इलाका था पहाड़ का, एक इलाका था दरिया के किनारे। जनाब सालेह ने सोचा कि ये पहाड़ वाले लोग ये ज्यादा सख्त होते हैं, इनको मनाना बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि पत्थर जैसे होते हैं ना, जैसे इलाके में रहो तो जबिल्लत में वो चीज़ आ जाती है। कभी देखा कई लोगों ने घरों में बिल्लियाँ रखी होती हैं, वो बिल्ली की जो जबिल्लत हो इंसान पे वारद होती है, और लोग इससे जादू टोना भी करते हैं एक दूसरे पर, है ना। कईयों ने बाज रखे होते हैं, कईयों ने बकरियाँ रखी हैं, कईयों ने कुत्ते रखे हुए हैं, और यहाँ तक रख के बिस्तरे में सुला लेते हैं। हालांकि वो निजसुलैन है, हाँ सूखा हुआ निजस नहीं होता, लेकिन है निजसुलैन। नतीजा दूंगा आगे जाके, है निजसुलैन। उसे समंदर में भी नला दोगे तो बढ़ना उठना ज्यादा निजस हो जाएगा। सूखे हुआ हाथ लगा सकते हो, लेकिन गीले कुत्ते के छींट पड़ जाएगी तो निजस हो जाओगे, गुस्ल भी खत्म, वजू भी खत्म, है ना। तो हम तो उसको सीने से लगा के फिरते हैं, ठीक है, सिफत है उसकी भी, है हराम। जैसे कुत्ता हराम है तो इंसान भी हराम है, ये भी समझना। वो करना बंदा बंदे कोई खा जाता, अल्लाह ने हराम करार दिया है। जिस मिट्टी से खड़ा किया ना आदम को, वो मिट्टी खाता हुआ बंदा मर जाए तो उसकी तौबा नहीं है। समझो कि उसने भाई का गोश्त खा लिया आदम का, तो एक मिट्टी वो जिसे खा के शिफा कहते हैं। अब दोनों मिट्टियों जब आपस में नहीं मिलती तो फिर समझ लेना चाहिए ना, करबला वाली मिट्टी और है, और ये जो मिट्टी जिस पे हम फिर रहे हैं ये मिट्टी और है। इस मिट्टी से आदम को बनाया, चलो यही तो सबर कर लो कि करबला वाली मिट्टी से चलो सजदों को बना दिया, इस मिट्टी के आदम की औलाद को बना दिया, तो फिर मिट्टियों में फर्क हुआ है ना। करबला वाली खा के शिफा है, ये खा के शिफा तो नहीं है ना। इन चीजों को इनको कबूल करना हमने। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले पहाड़ वालों को करता हूं तबलीग कि ताज़ा ताज़ा इल्म मिला है, तो पिछली दफा पे उनके पास चले जाऊंगा, क्योंकि जो पानी के किनारे रहते हैं उन लोगों का फहम बड़ा होता है, उनके फहम इदराक पाक होते हैं। क्यों? पानी की तासीर और है, पत्थर की तासीर और है। पत्थर पे सख्त दिल लोग होते हैं, बच्चे भी उठा कर ले जाते हैं, अगवा भी कर लेते, तवान भी मांग लेते हैं। ये पहाड़ के लोगों की बातें हैं, दरियाई लोग ऐसे नहीं होते, ठीक है। फितरत में फर्क होता है, ज़मीन का फ़र्क होता है। जैसे नमाज घर में भी हो जाती है, लेकिन वो अजर नहीं मिलता जो घर में मिलता है ना। वो मोहल्ले की मस्जिद का और अजर है, और मोहल्ले की मस्जिद को छोड़ के जामिया मस्जिद का और अजर है, और जामिया मस्जिद को छोड़ के मस्जिद नबवी का सवाब पढ़नी एक ही नमाज है, लेकिन अजर बढ़ता गया। मस्जिद नबवी छोड़कर आप बैतुल्लाह में चले जाओगे, अजर बढ़ जाएगा। तो बैतुल्लाह से आगे भी जगह है जिसको करबला कहते हैं, और जिस दर पे हम बैठे ये करबला से अगली निश्चित है। करबला वालों ने तौहीद जिंदा की है, जिस बतूल के दर पे हम बैठे इन्होंने करबला जिंदा की है।
اس کو اسے مفاخر بھی کہہ سکتے ہو. پڑھنی نماز ہی ہے. فقیر 24 گھنٹے پڑھتا ہے نماز. یہ بھی توہین نہیں ہے. ادھر پڑھ لی ادھر پھر مکر گئے, پھر وضو ٹوٹ گیا, پھر وضو کر لیا, ہے نا. وہ بھی وضو ہے بیٹا, جو ساری زندگی ٹوٹتا نہیں, وہ فقر کا وضو ہے. وہ نماز اور ہے جو درویش کی ہے. وہ 24 گھنٹے اس کی حضوری میں رہتا ہے. ان کے ذکر کو نماز کہتے ہیں. یہ الحمد میں اللہ سے باتیں تو کرتے ہیں, تو یہ ہم اللہ سے باتیں تو کر رہے ہیں, تو یہ بیٹا نماز ہے. عربی پڑھیں گے تو پھر ضروری ہے نہیں. دلیل اکمل ہو, صداقت ایسی ہو کہ دلیل میں شک نہ ہو. تو صالح علیہ السلام نے پہاڑ والے لوگوں کو پہلے تبلیغ کی, پھر نکلے کہ چلے وہ دریا والے بھی تو میرے ذمے ہیں. اب اللہ کے نبی تھے, نبیوں کا ضرف بڑا ہوتا ہے, اور جو امت اس کو دی جاتی ہے نا, کم از کم اس سے 40 درجے نبی کے پاس علم بلند ہوتا ہے امت سے. جب نبی 40 درجے بلند ہے تو اس نبی کے لیول کی امت ہوتی ہے. جیسی عوام ہوتی ویسا حاکم چنا جاتا ہے تم میں سے. تو شکوہ کاہے کا, بھی جیسے ہم ہیں ویسے حکومت ہم پر اللہ نے وارد کر دی, تو اس میں شکوہ تو کرنا بنتا ہی نہیں ہے. ہم خود چنتے ہیں. تو ہمیں شعور چاہیے نا کہ اپنے شعور کو اس معیار پہ لے آئے کہ ہمیں ایسی حرکت کرنی نہ پڑے, بعد میں احتجاج کاہے کرنے, ہے نا. جیسے اس دریا والی بستی میں صالح علیہ السلام گئے, ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ کسی بہت بڑے, جیسے فنکشن ہوتا ہے, جیسے عید ہوتی ہے, بقرہ عید آ رہی ہے, اسی طرح کسی بڑے فنکشن کی تیاری کر رہے ہیں. لوگ کھانے پکا رہے ہیں, نئے کپڑے پہن رہے ہیں, نہا دھو رہے ہیں. جناب صالح نے دیکھا, اور دیکھا جا کے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو. تو انہوں نے پوچھا جی لگتا ہے کہ آپ ہماری بستی میں پہلی دفعہ آئے ہیں. جناب صالح نے کہا اس میں شک تو نہیں ہے, آیا تو ہم پہلی دفعہ ہیں. تو یہ کیا سسٹم تو کر رہے, بڑی خوشی منا رہے. اس نے کہا کل ہمارے رب نے زیارت دینی, دیدار دینا ہے. تم بھی کہتے ہو نا کہ وہ نہیں دے سکتے روزے معاشرے تو دے گا نا اللہ, تو تب بھی نہیں اس نے سامنے آنا. اللہ جب بھی سامنے آئے گا اللہ نہیں رہے گا. یہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے کہ اللہ غیب الغیوب ہے, وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. جو تو نے آئیڈیا بنا رکھا کہ اللہ روزے معاشر سے آئے گا نا, تو جا کر کہ یہی تو سچے تھا, یہی سانوانے تھا کہ سانو ماننا نہیں, روزے معاشر کو بھی یہی ہوئیں گے, یہ یاد رکھ لینا. تو صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کل کیا ہے. اس نے کل ہمارے رب نے دیدار دینا ہے. رب نے, جناب صالح نبی سے, انہوں نے ان کا پوائنٹ نوٹ کر لیا کہ یہ رب کو جانتے ہیں. نبی تھا نا کہ دریا کے کنارے رہتے ہیں, تو یہ رب کو تو جانتے ہیں, تو وہیں تک تو میں نے ان کو لانا ہے. تو یہ جو سارے لنگر پکا رہے اپنے رب کے لیے تو پکا رہے ہیں. اس نے کہا یہ رب کو مانتے بھی ہیں اور اس کی راہ میں پکا کر دینا بھی جانتے ہیں. اب نبی نے دوسرا پوائنٹ بھی نوٹ کر لیا کہ رب کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی راہ میں, اور نہ اللہ کی بات نہیں ہے, رب کی بات, رب کی راہ میں بھی دے. ٹھیک, رب المشرقین ہے, ٹھیک, اور پھر رب المغربین ہے. ان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے رب المشرقین کا پہلے کیوں ذکر کیا. رب المغربین بھی جو ہے نا اس کا بعد میں کیا, پھر کہا رب العالمین. تو ربوبیت کی 3 سطح ہیں, ادھر بھی 2 نہیں ہے. 2 طرف محمد نے نماز پڑھی ہے. رب کی راہ میں دینا بھی جانتے ہیں, رب کی راہ میں دینا بھی جانتے ہیں اور رب کو مان بھی رہے ہیں. دونوں پوائنٹ نوٹ ہو گئے.
اب وہ رب کے لیے نہا دھو بھی رہے ہیں، نئے کپڑے بنا رہے ہیں رب کو ملنے کی خوشی میں. جیسے ہم تو کہتے ہیں نا صراط المراج المومنین، کہ سجدے میں رب نظر آتا ہے. جب بھی ہے نا اصل قانون یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر نہ دیکھ سکو تو پھر یہ تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس میں یہی تصور بنتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کیوں؟ ہم اس تک تو جاتے ہی نہیں ہیں جس میں وہ نظر آ جائے. وہ تو ہم نے دیکھا وہ ہماری عبادت ہے ہی نہیں، وہ تو محمد مصطفیٰ کی ہے. اس کا ہر سجدہ معراج ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ رب کو جانتے ہیں، رب کے لیے پاک صاف بھی ہو رہے ہیں، کپڑے بھی نئے پہن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں رب کے ملنے کے لیے، کھانے بھی پکائے ہوئے ہیں. اب اس نے کہا کہ دیکھنے کہ ان کا رب کون ہے، یہ رب کہتے کس کو ہے. ہائے 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 ہائے. اب صالح ان کے ساتھ گئے اب دیکھنے کے لیے کہ رب بنا کہ یہ رب کہتے کس کو ہیں. جیسے آپ نے رب بنا رکھا ہے کہ روز معاشر اللہ کرسی سے بیٹھے گا، ہے نا. ایک فرقہ ہے ہمارے میں جو کہتے ہیں کہ کرسی تخت لگا ہوگا، کرسی ہوگی، ہاں نعوذ باللہ، اللہ کرسی پہ بیٹھے گا تو یہ جگہ جو نا اللہ کی باہر کرسی سے باہر نکلی ہوں گی، ہے نا. تو اللہ کو محدود کر دیا نا، جبکہ اللہ محدود ہے. تو پھر جہنم کہے گی علی میں بھوکھی ہیں تو اللہ اپنا کھبا پیر بیچ رکھ دے گا. ایک اللہ یہ بھی ہے جس نے اللہ ایسا بنا لیا تو وہ محمد کیسا بنائے گا، تو اس کے اہل بیت کے بارے میں کیا خیال کرے گا، ہے نا. آئیڈیا نہیں ہے. ان کو صحیح کرنا ہم نے، زد نہیں، کسی پہ انگلی نہیں ہے. صداقت پہ چلو. جو دین خمے کے دین پہ دے کے اکمل کر گیا ہے اس پہ مور لگی ہوئی ہے، چل وہی رہا ہے. دوسری عبادتیں اس نے منہ پہ مار دینی ہے، تو کل کو جو منہ پہ مروانی ہے تو آج ہی وہ کر لے جو وہ مانتا ہے. بھی آج ہی وہ پڑھ لیں نمازیں جو اس کو قبول ہو، کر جو منہ پہ مار دے پھر کیا فائدہ. وہ تو کوڑا آ گیا اپنے محمد مصطفیٰ سے کہ اگر آج تو نے یہ کام نہ کیا خمے غدیر والا، تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. تو بندگی کدھر گئی؟ جب محمد مصطفیٰ کے ساتھ کوڑا ہو گیا تو پھر ہمارا کیا ویلیو ہے. ہم یوں کیے بیٹھے ہیں. اس کو دیکھیں، اس کو، یہ تین میرے قربان کو آئی ہوئی ہیں، تو پھر یوں کرنا چھوڑ دینا. سچ کو تلاش کرو، تجھے ٹائم ملا ہوا ہے. صالح ان کے ساتھ چلے گئے دریا کے کنارے رب دیکھنے کے لیے کہ ان کا رب کون ہے. جیسے گئے دریا کے کنارے، اب وہ تو نبی تھا، اسے تو خوشی ہوئی کہ یہ رب کو بھی جانتے ہیں، رب کی راہ میں دینا بھی جانتے ہیں، اور تیار بھی ہوئے، اور رب کے لیے تیار بھی ہوئے، نئے کپڑے پہنے ہوئے، بڑے جشن خوشی کہ آج رب کا دیدار ہونا ہے نا. ابھی ایک شخصیت بیٹھی تھی تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ روزے معاشر کو تو اللہ نظر آئے گا، میں نے تب بھی اللہ نے نظر نہیں آ رہا، اوچر بھی لوگ نہیں نظر آ رہا ہے جن کا تم انکار کیے بیٹھے ہو. جن کو اللہ سے ہٹا کے نا یوں ان کو بھی تو اسی کے مانتے ہو، بس اللہ یہ اللہ. تین ناموں سے اللہ نہیں بنتا. اللہ موجود ہوتا تو ہی لگے تو پھر اللہ لکھا جاتا ہے. یہ جو ہے لکھتے ہیں، یہ جو اللہ پھر ہے اس کو محمد علیہ محمد کہتے ہیں. علم میں آیا ہوا ہے اللہ. یہ جبروتی حجاب ہے اللہ کا جن کو محمد علیہ محمد کہتے ہیں. نہ تم ان جتنی بندگی کر سکتے ہو. ملائکہ کی ضرورت نہیں تو پھر عام بندگی کہاں ہے. کہ شیطان نے بڑی عبادت کی تو جس علی کی ایک ضرب کائنات ثقلین کی بندگی افضل ہو، ایک ضرب ہو. پتہ ہے وہ ہزار تکبیریں بلند کرنے والا علی ہے. ابھی طالب کا بیٹا ہے یہ. اللہ اکبر.
جس کے باپ کو تم کیسے کلمہ نہیں پڑھا. پہلے دیکھ رہے وہ کون لوگ تھے جن کے باپوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اب دریا کے کنارے جیسے دریا کے کنارے گئے تو صالح نبی نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی قداور مچھلی نکلی دریا نیل سے. مچھلی یوں باہر نکلی. اب دیکھو پھر بات کرنی پڑتی ہے کہ لکھا ہے کہ انگریز کے نام سے کہ اس نے کہا جی لگتا ایسے ہے کہ علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا, اور اس وقت سوال کیا جب وہ نماز پڑھنے لگے تو اللہ اکبر کہنے سے پہلے اقامت پڑھ لی. اقامت کے بعد فوراً نیت کر کے اللہ اکبر کرنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا مشکل وقت میں پوچھو, ہے نا. کتنا خوبصورت سوال رکھا ہوا ہے. اور جڑا کس سے ہے؟ مولا علی سے, جس نے سلونی کا دعویٰ کیا کہ جو سرکار ہمیں بتائے کہ انڈے کون سے دیتے ہیں جانور, تو بچے کون سے دیتے ہیں. تو مولا نے کہا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, ہے نا. جدید دور ہے, نٹ کا دور ہے. آپ دیکھیں مچھلیوں کے کان اندر ہوتے ہیں, لیکن مچھلیوں میں کچھ جنسیں ایسی ہیں وہ بچے دیتی ہیں, انڈے نہیں دیتی. اب اگلے سوال کو مولا سے منسوب کرو گے تو پھر مولا کے علم میں تو نقص آ گیا نا. تو نے تو جوڑ دی کہ کون گنے گا, مچھر بھی, کیڑی بھی ہے, فلانی بھی, وہ ساری مخلوق ہے, اسے نہیں کہتے. ٹھیک ہے, یہ اس نے کہا ہی نہیں ہے, جوڑ اس سے دی. اچھا, جیسے کہا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ علم حاصل کرو بے شک تجھے چین جانا پڑے. تو میں نے کہ چین تو عربی میں ہے ہی نہیں. حدیث سنی ہوئی ہے, حدیث ہے نا, بڑی مشہور ہے یہ. بچے کو پڑھتا ہے, کتابوں میں تھی, کتابوں میں لکھی. میرے ماسٹر کے. ہاں, کہ علم حاصل کرو بے شک چین جانا پڑے. تو چین عربک میں ہے ہی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ ناراضگی کی بات نہیں ہے. چین والوں کی خوراک دیکھ لو کیا کھاتے ہیں. آپ تو جانتے ہو نا, ویڈیو بھی بنتی ہیں, وہاں سارے جانور ٹنگے ہوتے ہیں اور سب کچھ کھا جاتے ہیں. جو سب کچھ کھا جائے حرام حلال کے بغیر ہے تو وہ علم ہوگا. علم ہوتا تو حلال حرام کی تمیز ہوتی. لفظ سین جو والناس کی آخر میں لگی ہوئی ہے, اللہ نے پتا تھا کہ یہ مکریں گے, یہ بدلیں گے میرے رسول کے فرمان کو. اس نے اس سین کو یاسین کر کے بھیج دیا جو سورہ اترا ہوا ہے, یہ لگا کے ساتھ رکھ دی. اور یہ اس لیے لگائی کہ ان میں 12 امام نہیں ہیں, ان میں 14 امام ہیں. اب تم حیرت زدہ ہو جاؤ گے کہ 14 امام کیسے ہو گئے جی, ہم نے تو 12 سنے ہیں, ہے نا. تو جب علی کی اولاد میں تم فرق ڈال سکتے ہو تو اماموں کو بھی بلا سکتے ہو نا. ارے ابراہیم بھی انسانوں کا امام تھا, جد الانبیاء, اس کا بھی تعلق خانہ کعبے سے ہے. اور محمد مصطفیٰ جو ہے یہ بھی امام الانبیاء ہے, اور علی بھی امام ہے, اس کے 11 بیٹے بھی امام ہیں. یہ کل گنو گے, یہ ملت ابراہیمی ہے. یہ جو قربانی دیتے ہیں اسماعیل ابراہیم کے بیٹے کی ہے, سب نے دینی ہے. تجھے پتہ ہے کہ دمبا شاعر اللہ ہوتا ہے کیوں؟ یہ اسماعیل کے دمبے کی جگہ ذبح ہوتا ہے. اور حاجی 40 لاکھ نمازیں پڑھ کے, طواف کر کے, حجر اسود کے بوسے دے کے, صفا مروہ کر کے, ان 3 شیطانوں کو پتھر مار کے, یہ پتھر مارنا تبرہ ہے. اور اللہ نے اپنے ہر سورے میں اینڈ پہ جا کے تبرہ کیا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جھوٹے پہ لعنت بھیجنی جو بھی ہو, ہے نا. جھوٹا باپ بھی میرا کیوں نہ ہو, اس کا لحاظ نہیں ہے. اور الحمدللہ ہم نے اس ماں کی گود میں اس دنیا میں آئے ہیں, اس باپ سے آئے ہیں جو مذہب حقہ کو جانتا تھا. ہم نے اپنے باپ کو سنا, اپنے مرشدوں کو دیکھا, سب کو دیکھا,
غور سے دیکھا, جانا, جو ماں سے ملا, باپ سے ملا, وہی مرشد سے ملا. اسی لیے لچک نہیں, ہمیں سیکھنا نہیں پڑا, گھر میں موجود تھا جو آپ تک پیش کر رہا ہوں. تو صالح نے دیکھا کہ مچھلی کے آگے جو کچھ لے کے گئے تھے پکا کے, وہ سارا اس نے دریا میں پھینک دیا اور خود سجدے میں گر گئے. اب نبی تھا, اس نے کہا اس کا مطلب کہ یہ مچھلی کو رب مانتے ہیں, یہ ہے ان کا رب. جب سجدہ کر چکے تو جناب صالح نے پوچھا کہ یہ ہے رب تمہارا؟ وہ کہتے دیکھا کتنا بڑا ہے, کہ رب کو بڑا بھی مان رہے ہیں, رب کو سجدہ بھی کر رہے ہیں, اور اس کی راہ میں دے بھی رہے ہیں, کپڑے بھی نئے پہنے ہوئے. کپڑے بھی نئے پہنے ہوئے, نہا دھو کے بھی گئے ہیں. حالانکہ مچھلی کو رب مانتے ہیں, مچھلی کو. اگلی صفت بتائی جناب صالح نے, اس نے کہ تم اپنے رب سے میری بات کروا سکتے ہو. جناب صالح نے بتایا کہ رب وہ ہے جس سے بات ہو جاتی ہے. اب اللہ تو بولے گا تو اللہ نہیں رہے گا, کہ وہ تو غیبر غیوب ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, یہ اللہ کو رب مانتے ہیں, رب جس کو مرضی رضی اللہ کہہ دیا. ایک آئیڈیا نا عقیدت پک گئی, کیونکہ سارے ساڈے ورگے نے, نبی ساڈے ورگے ہوتے سن, بیاہ ہوتے سن, بچے جنمتے تھے, بیویاں, ہے نا, اپنے سے بشر کہہ دیتے, ہے نا. لکھتے بھی ہو کہ ام المومنین کے گھر سے باہر نکلے محمد مصطفیٰ, تو آپ نے اپنا دوپٹہ اتار کے یوں ڈالا محمد مصطفیٰ کو, دوپٹہ کمر سے گزر گیا اور آقا رحمت کل چلے جا رہے ہیں. اس نے پھر ڈالا, دوپٹہ پھر گزر گیا, اندر سے لے کے باہر کے دروازے تک کئی دفعہ دوپٹہ گزر جاتا ہے. اگر اس کے جسم ہوتا تو دوپٹہ نہ گزرتا. پھر بھی نہیں سمجھ آئی, لکھا بھی کہ وہ نور علی نور ہے, تو پھر نور علی نور کو پھر بشر مانو نہیں, وہ مثل بشر آیا تاکہ تمہاری ہدایت کر سکے. اللہ اکبر. لیکن بیٹھ رہی تو جناب صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میری اپنے رب سے بات کرواؤ. پتہ چلا کہ ربوبیت وہ ہے جس سے بات ہوتی ہے, رب باتیں کرتا ہے. جیسے کلیم اللہ کسی سے بات کرتا تھا تو اس کا نام کلیم اللہ ہے. اب ان لوگوں نے چونکہ حقیقت تک تو نہیں تھے نا, رب بھی رکھا تھا, رب کو مان بھی رہے تھے اور اس کے سجدہ بھی کر رہے ہیں, ہے نا. اب جناب صالح علیہ السلام کیونکہ نبی کو حکم تھا کہ ان کو ہدایت کر, اگر وہ سچے کو رب کو مان رہے ہوتے تو پھر نبی کو نہ بھیجتا اللہ. اب جناب صالح نے جب یہ کہا تو انہوں نے بہانہ ڈالا اپنے جھوٹ کو سچ رکھنے کے لیے کہ اگلے سال کروائیں گے. اب جناب صالح نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اے ہوش کرو, تم یہ کیا کر رہے ہو. اس جملے پہ انہیں روکا اور اس کے لیے سال برابر ان کا کفر و شرک برداشت کرتا رہا, آپ نے نہیں بتایا. اگلا سال ہوا, پھر وہ ساری رسمیں ادا کی, اور جناب صالح ان کو ہدایت ابھی نہیں کر رہے. اگلے سال گئے, پھر وہی مطالبہ رکھا کہ تم کہتے تھے نا اگلے سال بعد کروائیں گے, اب کرواؤ.
صالح تھے ان میں، لیکن ان کے عقیدے پہ عمل نہیں کر رہے تھے، خاموش تھے، اللہ کے نبی تھے۔ جب تیسری دفعہ گئے، انہوں نے کہا اس دفعہ اس کا موڈ نہیں ہے، اگلے سال کروائیں گے۔ اب 3 سال برابر ان کے کفر شرک کو دیکھا، اور پھر ان سے کہا تیسرے سال کہ جس کو تم رب مانتے ہو، جس کو تم رب مانتے ہو، اگر تمہارا رب بول کر بتائے تو جو تمہارا رب کہے گا پھر مانو گے؟ جس کو تم رب مان رہے ہو، وہ جو تجھے بتائے اسے تم مانو گے؟ اب سارے خاموش ہو گئے۔ ان کی خاموشی نے جناب صالح علیہ السلام چونکہ نبی تھے، تو نبی کے سامنے ہر شے جو مخلوق ہے وہ جواب دہ ہوتی ہے، نبی ان سے باتیں کرتے ہیں۔ اب جناب صالح 1 میل برابر پیچھے ہٹ گئے دریا سے، اور پھر انہوں نے اس کو آواز دی۔ اب ایک مچھلی نہیں نکلی، 45,000 مچھلی باہر نکلی۔ اللہ اکبر۔ چونکہ مچھلی تھی اس لیے 45,000 نکلی، تو 45 کو اکٹھا کرو گے تو وہ 9 بن جاتا ہے، لیکن مادہ تھی نا، ربوبیت نہیں ہو سکتی۔ جناب صالح نے جیسے ان مچھلیوں نے بول کر جناب صالح کی نبوت کی گواہی دی، اب ان بندوں نے کہا، کچھ کہنے لگے کہ اس نے ہمارے رب پر جادو کر دیا ہے۔ اپنے عقیدے کو سچا رکھنے کے لیے کہا اس نے ہمارے رب پر جادو کر دیا ہے۔ اب دیکھو مچھلی جو تھی اسے قوت گویائی دینا کو بڑا مشکل تو نہیں ہے نا۔ اب جنگ خندق کے اندر جب عامر عبد بدھ سامنے آیا جنگ خندق میں، تو اس نے نیزہ مارا مولا کی طرف۔ اب دوران جنگ جو جنگ بھی لڑ رہا ہے اور کائنات میں جو اس کو پکار رہا ہے اس کی مدد بھی کر رہا ہے، پھر نماز بھی پڑھ رہا تھا، تو حالت رکوع میں انگوٹھی بھی زکوٰۃ دے رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ یہ اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کی ولایت کا جھگڑا سارا۔ ہم کہتے ہیں کہ علی کی واجب ولایت جو ہے واجب یا مستحب نہیں ہے، وہ لازم اور الزم کی ڈگری پر ہے۔ پھر مچھلیوں کو چھوڑا انہوں نے اور جناب صالح کو نبی مانا۔ اب بات مزے کی یہ تھی، جن لوگوں نے جناب صالح کو مان لیا ان کے رزق میں کمی آ گئی، اور جنہوں نے اس مچھلی کو مانے رکھا ان کے رزق میں دن بدن برتری ہوتی گئی۔ یہ آزمائش تھی کہ حلال میں کمی ہوتی ہے اور حرام میں وسعت ہوتی ہے۔ وہ جن کو دنیا میں دے دیتا ہے دولت، ان کی آخرت نہیں ہوتی۔ جو دنیا میں صبر سے زندگی گزار جاتے ہیں وہ ان کو آخرت میں انعام ملے گا۔ حصہ وہی ہے جو عطا کرتی ہے ذات اپنی بارگاہ سے۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے جناب صالح کے پاس چلے گئے کہ ہم نے تجھے نبی مان لیا ہے، وہ نظر آنے والے اللہ کو مان رہے ہیں، کوئی معبود ہے، لیکن دیکھو نا ہمارے جسموں میں کمزوری آ گئی ہے۔ وہ جنہوں نے آپ کو نبی نہیں مانا وہ ہم سے طاقتور بھی ہیں، موٹے تازے بھی ہیں، تو ہمارا کچھ سدے بات تو کرے۔ ہم سے اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں۔ اب جناب صالح ان کو لے کر اس پہاڑی کے پاس گئے
جہاں سے حکم ہوا تو ایک رسی نظر پہاڑی میں سے آئی. تو آپ نے اس رسی کو پکڑا, جیسے پکڑ کے یوں کھینچا تو باہر پہاڑی میں سے ڈانچی نکل کے کھڑی ہوگی, جس کو ناقۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ناکا ہے. اب صاحب نے دیکھا اور پریشان ہو گئے کہ بھی یہ ڈانچی جو بھی پہاڑی سے نکلی ہے, اور کمال ہے کہ اس نے بچہ بھی دے دیا باہر نکل کے. کام وہی کیا اس نے, لیکن اس ڈانچی کا خامن سامنے نہیں آیا, نہ اس کا کوئی قبیلہ اور نظر آیا. تو جناب صالح کہنے لگے کہ یہ ناقۃ اللہ ہے. وہ کہنے لگے بھی آپ بات کرنے والے کہیں کہ بھی اس طرح کی ڈانچیاں تو ہمارے گھر میں ہیں, یہ عجب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں یہ ناقۃ اللہ ہے. وہ ناقۃ اللہ نہیں ہے جو ہمارے گھر میں ہے, وہ ہم نے خود بنائی ہے. کہا نہیں, وہ تمہاری ہے, یہ ناقۃ اللہ ہے. یہ کیا کرے گی؟ کہا یہ دودھ دے گی. تو کہا دودھ تو وہ دیتی ہیں, وہ ناقۃ اللہ نہیں ہے. کہا نہیں, یہ ناقۃ اللہ ہے. بھی یہ کیوں ناقۃ اللہ ہے؟ تو نبوت جو ہوتی ہے امت سے علم میں افضل ہوتی ہے. یہ معجزہ تھا کہ پہاڑی سے ناقۃ اللہ نکل آنا. کہا تمہاری ساری ڈانچیاں مل کر اس کے برابر دودھ نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ ناقۃ اللہ ہے. یہ اکیلی ناقۃ اللہ تم 90,000 کو دودھ دے گی, اکیلی. کیا جو تمہارے گھروں میں ناکا ہے وہ اتنی مقدار میں دودھ دے سکتی ہے؟ کوئی ایک ڈانچی تمہاری ہے کہ جیسی جو 90,000 کو اکیلی دودھ دے سکے؟ اب وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ بھی ایسا تو نہیں. اب ان کو یہ بھول گیا اور ڈیمانڈیں سامنے آ گئیں کہ یہ اکیلی کیسے دودھ دے سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے تو 5 کلو لگتا ہے. تو کہا تجھے 5 کلو دے گی. دوسرا کہنے لگا جی ہماری جو فیملی بڑی ہے ہمیں 10 کلو چاہیے. تو کہا تجھے 10 کلو دے گی. ڈیمانڈیں بڑھتی گئی. وہ چاہتے تھے کہ جیسے صالح نے ہمیں لاجواب کر دیا ہم بھی اسے لاجواب کریں, کہ ایک جگہ پہ آ کے ہاتھ کھڑے کر دیں. کیونکہ نبی تھا اور ناقۃ اللہ معجزہ تھی, عقلوں میں نہیں آتا نا پہاڑی سے ڈانچی نکل آئے اور باہر آ کے بچہ دے دے. کام اس نے وہی کیا ان کو سمجھانے کے لیے. تو جناب صالح نے کہا جتنا جتنا تمہاری ڈیمانڈ ہوگی یہ اتنا ہی دودھ دے گی. وہ کہنے لگے دیکھیں جی یہ اکیلی ناکا ہے, تو آپ کو پتہ ہے ہم تو پاکستان رہتے ہیں. تو کہا تجھے پاکستان دے گی. لو جی تو ہم تمہیں رہتے ہیں وہ انڈیا میں تو تجھے انڈیا دے گی. اس کا ہم تو جرمن رہتے ہیں تو تجھے جرمن دے گی. تو کہا پر اس کا ہم انتظار کریں گے. کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں جہالت تجھے کہ یہ ناقۃ اللہ ہے. اسے جب جو بھی جہاں یاد کرے گا یہ تمہارے دروازے پہ موجود ہوگی. اب ڈانچی کو مان لیا کو 90,000 کے دروازوں پہ موجود ہوتی تھی, جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا دیتی تھی. یہ ناقۃ اللہ ہے, ڈانچی ہے, اسے شاعر اللہ کہتے ہیں. تو جب ایک ڈانچی عقلوں میں نہیں آ رہی تو کوئی جو ہے جس نے صالح کی فریاد پر وہ پہاڑی سے نکال کے دی ہے ڈانچی. صالح نے دعا مانگی نا
کہ میرے لائن کا مطالبہ کیا ہے, دن کا مطالبہ پورا کرے. تو صالح کو ڈانچے کو دے تو رہا تھا نا. یہی سمجھا رہا ہوں کہ جن حجت کہتے ہیں, جن کو اللہ کی آیتیں کہتے ہیں, وہ ہم جیسے نہیں ہوتے. یہی پچھلے سیشن میں دیا, بتایا آپ کو کہ کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جو صالح کو ناکاتا کر رہے ہیں, جو آدم کی مٹی کو خمیر کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے, کبھی راہ کو بیٹے دے رہے ہیں, ناممکنات کو ممکنات کر کر کے کبھی چاند کو 2 کر دیا. لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کہتے قیامت آئے گی, کہا برحق ہے. اب دلیلیں بڑی سنی ہم نے, کوئی گائے یہ کھائے گی, فلانا یہ کرے گا, عورتیں یہ کریں گی, یہ کرتے ہے نا. ایسا نہیں ہے, اکمل دلیل رکھتے ہیں, اکمل. نبی مصطفیٰ نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب مغرب سے سورج نمودار ہوگا. قیامت کی نشانی کیا ہے؟ مغرب سے سورج نمودار ہوگا. وہ قیامت ہوگی. تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی علیہ السلام کے زانوں پر سر رکھ کے سو رہے تھے, آرام فرما تھے, تو سورج منظر غروب کی طرف جا رہا تھا. سوئے کون ہے؟ مولا محمد مصطفیٰ علی کی گود میں سر رکھ کر. اچانک علی علیہ السلام کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور چہرہ انور پہ گرا, تو آنکھ کھلی تو یوں دیکھا. محمد مصطفیٰ نے اس چہرے کی طرف دیکھا جسے دیکھنا عبادت ہے. یہ مولا محمد نے کہا ہے النظر وجہ علی عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جس کا چہرہ دیکھ کے محمد کی عبادت ہو, اس علی کو عقلوں میں لاؤ گے وہ تم جیسا ہوگا. تو جناب صالح نے کہا یہ اکیلی تم سب کو دودھ دے گی, تو کہا اس کا انتظار کریں گے. کہا میرا رب بھی جانتا ہے تمہاری ضرورت کو, میں بھی جانتا ہوں, اور یہ ناقۃ اللہ بھی جانتی ہے. تمہاری ضرورتوں کو میرا رب بھی جانتا ہے, میں بھی جانتا ہوں, اور یہ ناقۃ اللہ بھی جانتی ہے. یہ تمہارے گھروں کے ایڈریسوں کو میرا رب بھی جانتا ہے, میں بھی جانتا ہوں, اور یہ بھی جانتی ہے. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا معرفت میں میدان ہے. جناب سلمان محمدی ہے جو دروازہ بطور پہ بیٹھتا, داڑھی سے بہاری دیتا تھا بطور کے دروازے پر, جہاں مولا محمد مصطفیٰ حالت رکوع میں کھڑے ہوتے تھے. بطور ایک اللہ کی عظمت ہے, لیکن وہ رسول نہیں ہے. یہی جملہ پھنسا ہوا ہے. انا و علی نورن واحد کہنے کے لیے یہ دونوں ملتی ہیں, ان دونوں کے نام ہیں. ایک کو بنی ہاشم کہتے ہیں, ایک کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. یہ 2 ہاتھ ملنے سے انا و علی میں نورن واحد ہوتا ہے. 2 مل کر یہ ایک ہے, اور وہ ایسا ایک ہے وہ گنتی میں نہیں آتا. جس کی توحید کا اقرار ہے. اب اس کی موجودگی میں مولا محمد کہہ رہے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب مولا محمد کی مانے
یا آپ کے واجب اور مستحب کو مانے کہ علی کا نام لے لو تو ٹھیک ہے، نہ لو بھی تو بھی ٹھیک ہے. تو بابا جو گواہیاں اس نے رکھی ہوئی ہیں ان کو پورا کرو گے. کبھی غور کریں کرو، ان باتوں پہ سوچنا ہے کہ یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے 12 حرف آتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں. تو 12 12 24 ہو جاتے ہیں. یہ حرف ہونے ہیں 36. جب تک آپ کے کلمے کے 12 12 12 نہیں ہوتے تب تک کلمہ مکمل نہیں ہوتا. ہاں جی، خمبے کے دیر کے اعلان کا یہ مطلب ہے. اب جناب صالح علیہ السلام نے وہ ڈاچی کے سارے مان کے کھڑے ہو گئے، کنا کر تو رہا ہے. کہا اسے روکنا نہیں ہے کیونکہ یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ جہاں سے مرضی کھائے. اے ماں بچہ جہاں سے مرضی کھائے، اسے روکنا نہیں، یہ ناقۃ اللہ ہے. ایک دن تم پانی پیو گے، ایک دن ان کا ہے. جس نے 90,000 کو دودھ دینا ہے اس نے پانی بھی دوسرا پینا ہے نا. چلتے رہے، کچھ وہاں سے شریر اٹھے. یہاں سے بھی کئی بندے جملہ جوڑتے ہیں، ان نصیری کی طرف لے جاتے ہیں. اور کمال ہے کہ جو علی کی زیادہ اتنے بیان کرتا کرتا چلا جائے نا تو ہمارے پاس یہ اسٹیپ ہوتے ہیں، ہم اسے نصیری کہہ دیتے ہیں. بھئی یہ نصیری ہو گیا، علی کو خدا کہہ دیا. ہم خدا نہیں کہتے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. انما ولیکم اللہ و رسولہ کا جب ترجمہ نکالو گے تو قانون یہ ہے. آپ نصیری استغفر اللہ، ہم مولا کے ماننے والے ہیں، مولا کی ولایت کو الزم مانتے ہیں، واجب اور مستحب نہیں ہے. علی کی ولایت الزم کی ڈگری پر ہے، لیکن بیان کرتے کرتے دنیا کو نظر آتا کہ یہ نصیری لگتا ہے کہ وہ 9 شر پسند جنہوں نے یہ مشورہ کیا ناقۃ اللہ کے قتل کا، ناقۃ اللہ کے قتل کا ارادہ کیا انہوں نے، 9 شر پسندوں نے. اس وہاں سے بھی نسبت دوڑتے تھے نصیری کی طرف. حالانکہ نصیری کا واقعہ اور ہے، اور نسبت جڑی مولا سے کہ مولا اس کے ساتھ چلے جا رہے تھے، ایک جگہ رک گئے کہ میں اسے عزت سے آگاہ کروں، پتہ چلے کس کے ساتھ ہے. آپ رک گئے تو بھیجا کہ جا فلاں جا کے مخلوق کا نام لینا، تو ان سے پوچھنا کہ دریا نے پار کرنا ہے تو پانی کم کہاں ہے زیادہ کہاں ہے. اس نے جا کے پوچھا، جب اس مخلوق کا نام لیا تو 10,000 باہر سار نکلے. انہوں نے کہا جی ہمارے نام یہ ہے، آپ نے کس سے ملنا ہے؟ جو اس کے باپ کا پوچھ کے ہو. وہ واپس گیا نصیر، جا کے کہا جی آپ اس کے باپ کا نام بتائیں. مولانا کہا اس کے باپ کا نام یہ ہے. وہ پھر بڑھ گیا، پھر آ کے کہا بھی فلاں کا بیٹا جو ہے، تو ان میں آدھے رہ گئے. انہوں نے کہا ہمارے باپوں کا نام یہ ہے. آپ اس کے دادے کا نام پوچھ کے آئے. وہ پھر واپس گیا، پھر جا کے پوچھا کہ یا مولا کہتے اس کے دادے کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا اس کے دادے کا نام یہ ہے. اب چوتھا ہی تھا، باہر رہ گئے. انہوں نے کہا ہمارے دادے کا نام یہ ہے. اس کے پردادے کا نام پوچھا. جب پردادے کا نام پوچھنے گیا
تو واپس آ کے اس نے کہا پردادے کا نام یہ ہے. تو نے کہا کیا پوچھنا کیا ہے؟ اس نے کہا پوچھنا یہ ہے کہ ہم نے دریا پار کرنا ہے. تو وہ کہتے کہ بتاؤ ہمیں کہ پانی کم کہاں ہے تو زیادہ کہاں ہے. تو اس نے کہا تجھے سمجھ نہیں آ رہی، جو ہمارے شجرے جانتا ہے اسے پانی کا نہیں پتا کہ کم کہاں ہے تھوڑا کہاں ہے. اب سیری آ کے پاؤں میں گرا کہ تو ہی جو ہے سب کچھ. ارے جو پاس رہتے تھے وہ بھی اکمل نہیں جانتے تھے. یہ شرف الدین پہ الزام لگایا ہے کہ اس نے کہا مجھے علی بنا دے. کسی ولی کے اوپر غلط الزام نہ لگاؤ. سخی نے جملہ بولا ہوا ہے جھولے میں لال. دادا مرشد ہمارے جھولے میں لال، جھولے لال نہیں، جھولے میں لال ہے کوئی. ایک وہ لال ہے جس نے جھولے میں تھپڑ مارا تھا کسی ابو الحکمت کو اور ابو جہل بن گیا. اس تھپڑ کا ملک کربلا تک دینا پڑا. یہ چیپٹر سناؤں گا آپ کو کہ تھپڑ سے کربلا تک کیسے آئی. کچھ باتیں سخت ہے جو آپ کی برداشت سے باہر ہے. آپ نے سٹیپ ایسے رکھے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں نے مل کر ناقۃ اللہ کو قتل کیا. جب قتل کیا تو اس ناقۃ اللہ کا جو بچہ تھا پیچھے وہ اسی پہاڑی پہ چڑھ گیا. اپنی ماں کو بے جرم و بے خطا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا اس نے تو پہاڑی پہ چڑھ گیا. اب چڑھ کے اس نے کہا میرا مالک، میں اپنی ماں کے دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے میری ماں کو بے جرم و بے خطا انہوں نے قتل کیا. میں تیری عدالت میں مقدمہ دائر کرتا ہوں. بچے کی ندا آئی تو جناب صالحہ کو وحی آ گئی کہ صالحہ میں تیری امت پر عذاب نازل کرنے لگا ہوں. چونکہ نبی نجات دہندہ ہوتا ہے. تو جناب صالحہ سجدے میں گر گئے اور گر گڑائے کہ مالک میری محنت دیکھ، اب تو میری امت پہ عذاب نازل کرے گا. ان کا جرم کیا ہے؟ کہا انہوں نے میں نے تیرے کہنے پر ناقۃ اللہ دیا تھا. ہاں، انہوں نے اس کو قتل کر دیا ہے. اس کے بچے نے میرے بارگاہ میں مقدمہ دائر کر دیا ہے. اب نبی تھا تو رعایت مانگی مالک ناقۃ اللہ کی وجہ سے. ہاں، تو پھر ان پہ نازل کرنا صاحب جنہوں نے اس کو قتل کیا ہے. جنہوں نے قتل کیا ہے ان پہ عذاب نازل کر. سارے تو مجرم نہیں نا. ہاں، باقی کا قصور کیا ہے نا. تو اللہ نے کیا کہا؟ ذات نے کہا یہ سارے مجرم ہیں. مالک وہ کس طرح؟ کہا میں نے ان کو نعمت دی تھی، ان کا حق بنتا تھا اس کی نعمت کی حفاظت کرتے. جب ان کے پاس ناقۃ اللہ دودھ نہیں دینے آئی ان کا حق بنتا تھا اس ناقۃ اللہ کا بدلہ لیتے، ان قاتلوں سے جنگ کرتے ناقۃ اللہ کے لیے. چلو میں نے مانا کہ یہ وہ طاقتور تھے، یہ ان سے جنگ نہیں کر سکتے تھے. ان کا حق بنتا کہا کہ ان پہ لعنت بھیجتے قاتلوں پر. یہ قرآن میں تو ورا لکھا ہوا ہے ظالم پہ لعنت کرنا. ہاں، وہ یہ بھی ہے نا کہ اپنا دل میں برا جانو ہاتھ سے. وہاں تک آئے گے نا. کہا ان کا حق بنتا تھا کہ ان پہ لعنت کرتے. نہ انہوں نے ناقۃ اللہ کے لیے جنگ کی ان سے، نہ انہوں نے ان پر لعنت بھیجی. چلو مانا یہ لعنت بھی نہیں بھیج سکتے تھے، جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے.
ان کا حق بنتا تھا, دل سے ان کو برا جانتے. کن کو؟ ناقۃ اللہ کے قاتلوں کو. کسی نے سوال کیا جناب حسین علیہ السلام سے, یا مولا یہ ناقۃ اللہ کا واقعہ بیان کر کے اللہ نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے؟ تو مولا کہہ رہے کوئی ناقۃ اللہ میں حسین ہوں, اور وہ بچہ میری سکینہ ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یا ان قاتلوں سے جنگ کرو ہے, یا ان پہ لعنت کرو. اب جو ان سے جنگ بھی نہ کرے, لعنت بھی نہ کرے, دل سے نفرت بھی نہ کرے, تو کٹھے ہو جائے ایک پلیٹ فارم پر, تو پھر سوچ نہیں آتی کہ ہم کس عقیدے پہ ہیں, کون سا اسلام ہمارے پاس ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور آپ نے واقعہ سنا حضرت صالح علیہ السلام کا, اور اینڈ اس کا کہاں پر ہوا. یعنی کہ میں بھی بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ غلط ہوتا دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں. آپ کمزور ہیں اور وہ طاقتور ہے, ہاتھ سے نہیں روک سکتے, منہ سے روکیں. اگر منہ سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانے نہ اس کے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں. سپورٹ کرنے کا کسی جگہ پہ کوئی حکم نہیں ہے. خیر اینی ہاؤ, طالب علم ہوں میں بھی, اور آپ بھی جو دیکھنے والے ہیں آپ بھی طالب علم ہیں, اور بہت سی چیزیں, بہت سی باتیں میں اپنا جو ہے وہ لے رہا ہوں بابا جی سے, بہت سی چیزیں سیکھ رہا ہوں. خیر اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران چودھری کو اجازت دیں. اللہ حافظ.